بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو امیہ کے رقیبوں کی کوشش۔ قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد ہاشمیوں اور امویوں میں جو رقابت پیدا ہوئی، اس کا نتیجہ بحسب ظاہر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دستبردار ہو جانے پر یہ نکلا کہ بنو امیہ نے بنو ہاشم پر غلبہ پا لیا اور بازی لے گئے۔ جمل اور صفین کی مارکہ آرائیوں اور خارجیوں کی لڑائیوں کے بعد خلافت کا بنو امیہ میں چلے جانا بنو ہاشم کی ایک ایسی ناکامی تھی کہ وہ خلافت کے حصول کے لیے اپنی تلواروں کو کند محسوس کر چکے تھے اور جلد طاقت کے استعمال پر آمادہ نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کا خلیفہ مقرر ہونا اور ولی عہدی کی بدعت کا ایجاد ہونا بنو امیہ کے لیے بے حد مضر اور ان کی کمزوری کا سامان تھا۔ لہٰذا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جرأت سے کام لیا اور اپنے ہمدردوں کی نصیحت پر عمل نہ کیا، جس کے نتیجے میں کربلا کا حادثہ رونما ہوا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کمزور جانشی یزید اور یزید کے غلط کار اہلکار ابن زیاد نے اپنے اعمال نابلیتا سے بنو ہاشم کی ہمتوں کو زیادہ پست کر دیا، بلیتا ہی تھا نا، لیکن ساتھ ہی بنو امیہ کی قبولیت کو نقصان پہنچا کر عام لوگوں کو بنو امیہ کی مخالفت کے اظہار پر دلیر بنا دیا، جس کے نتیجے میں ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ پیش آیا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا واقعہ جب پیش آیا تو حکومت انبیاء کا تاجدار ایک زبردست شخص تھا، اس لیے وہ حکومت انبیاء کی اس کمزوری کو جلد دور کر کے نہ صرف اقتدار اور رفتہ ہی کو قائم کر سکا، بلکہ اس نے پہلے سے بھی زیادہ لوگوں کو مرعوب و خوفزدہ بنا دیا۔ اب ہاشمیوں کے لیے تلوار کے استعمال اور طاقت کے اظہار کا کوئی موقع باقی نہ رہا۔ انہوں نے اپنے جوش انتقام کے لیے ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور ان کارروائیوں سے فائدہ اٹھایا جو عبداللہ بن سبا اور اس کی اتباع کی دیکھ چکے تھے، جن کے سبب وہ صفین اور ازرج میں ناکام ہو چکے تھے۔ ازرج کیا چیز جنگ کا نام ہے؟ جی جی، ازرج، ازرچ، ہاں ازرچ۔ ٹھیک ہے، ازرج میں ناکام ہو چکے تھے۔ ہاشمیوں میں صرف دو ہی گھرانے سردار مقتدہ پائے جاتے تھے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد اور دوسری حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن مطلب کی اولاد۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا تھے۔ یہ دونوں گھرانے اہل بیت نبوی میں شمار ہوتے تھے اور اس لیے ان کی عظمت و سیادت سب کو تسلیم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چونکہ بنو امیہ کے مقابلے میں براہ راست مصائب کا مقابلہ کرنا پڑا تھا، اس لیے علویوں میں عباسیوں کی نسبت زیادہ جوش تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سبب علویوں میں فاطمیوں کو زیادہ جوش تھا اور وہ زیادہ در پہ انتقام تھے۔ علویوں میں دو گروہ تھے، ایک وہ جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کو مستحق خلافت سمجھتے تھے، اور ایک وہ محمد بن حنفیہ کو سب سے زیادہ خلافت کا حقدار مانتے تھے۔ تیسرا گروہ عباسیوں کا تھا، سب سے زیادہ طاقتور گروہ فاطمیوں یا حسینیوں کا تھا۔ اچھا، یہ سر ایک تو یہ ہو گیا، ایک تو حضرت امام ابو حنیفہ نہیں محمد بن حنفیہ کی اور بیٹے کو حضرت علی اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں حضرت امام حسین۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہ فاطمی اور حسینی یہ ایک الگ ہو گیا، فاطمی اور حسینی۔ دیکھیں، سب سے پہلا گروہ جو ہے نا، وہ جو بنو امیہ کے خلاف تھا وہ ہاشمی تھا۔ اس کی باتوں پر گزری نا، ہاشمی بنو ہاشم، جس میں جی جی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی، یعنی جو بھی وہ تھا بنو ہاشم کے خاندان سے تھا۔ دوسرا جو گروپ تھا وہ عباسی، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس کی آگے اولاد تھی۔ اور اس کے بعد جو علوی ہیں، جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور فاطمی جو ہیں، یہ حضرت فاطمہ کی وجہ سے حضرت فاطمہ، دیکھیں، علوی سے مراد حضرت علی کی ساری اولاد، جو بھی حضرت علی کی اولاد۔ اچھا اب حضرت علی نے حضرت علی کی جو ایک، فاطمی ہے تو فاطمہ کی اولاد تھی تو وہ انہیں کی اولاد ہوئی نا؟ جی نہیں نہیں، میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادیاں تھیں وہ ایک سے زیادہ تھیں۔ تو اچھا فاطمی وہ لوگ ہیں جو جن کی والدہ فاطمہ ہے اور ان کے والد علی ہیں۔ صحیح اور
الوی وہ ہیں جن کے والد تو ٹھیک ہے، علی ہیں لیکن ان کی والدہ فاطمہ نہیں ہے. صحیح. اور محمد بن حسینیوں جو کہا ہے، حسینیوں. وہ حضرت حسین کی اولاد. اچھا، ٹھیک سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو وائٹ بورڈ پہ سمجھاؤں یا کافی ہے؟ ہے. جی جی سر، سمجھ میں تو آگے، باقی لوگوں سے پوچھنے آگے الحمدللہ سمجھ میں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ کہلائے گی آپ کی فاطمی. فاطمی. جیسے حضرت جی حسن جی ہے، فاطمہ. حسین ہے، جو آگے جو ہے. صحیح. اب پھر اس میں ایک فاطمیوں میں بھی آگے انہوں نے کہا فاطمہ یا حسینیوں، یہ الگ ہو گیا، اس لیے یہ مجھے یہ کنفیوز پھر کر رہا ہے. یہ ایک ہی چیز ہے. جی جی. فاطمی اور حسینی ایک ہی چیز ہے. اچھا صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو سر یہ تی شیعہ جو ہے پھر وہ علوی ہوئے یا فاطمی ہوئے؟ دیکھیے شیعہ جو ہے نا وہ شیعہ کی جو تقسیم ہے وہ خاندان کے اعتبار سے نہیں ہے. شیعہ کی جو تقسیم ہے وہ حضرت علی کو سپورٹ کرنے کے اعتبار سے ہے. شیعہ کا جو لفظ ہے اس کا عربک میں جو اس کا میننگ بنتا ہے وہ ہے سپورٹر گروپ، کسی کو سپورٹ کرنا. ٹھیک ہے. جو صحیح خاندان سے صحیح. ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں. شیعہ سے مراد ایسی جماعت ہوتی ہے جو کسی کو سپورٹ کرتی ہے. تو شیعہ نے علی وہ جماعت، وہ لوگ جو کہ علی کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے خاندان سے ہوں چاہے ان کے خاندان سے نہ ہوں. اچھا. جی سر. تو اب کل ملا کے بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بڑے بڑے خاندان ہیں وہ بنو امیہ کا خاندان ہے. ٹھیک ہے. جی. جس سے حضرت معاویہ ہیں، ابو سفیان ہیں. ان کی حکومت آ کر ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد بنو عباس کا خاندان ہے جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی سے ہے. تیسرا جو خاندان ہے وہ علوی ہیں جن کے باپ حضرت علی ہیں اور ان کی والدہ جو ہیں وہ فاطمہ ہیں. ان کی آگے نسل چل رہی ہے. تیسرے جو ہے آ، صحیح. وہ ہیں، کیا نام کہتے ہیں اسے، علوی ہیں. ٹھیک ہے. سوری، علوی وہ ہیں جن کے والد تو علی ہیں لیکن ان کی والدہ فاطمہ نہیں ہے اور ہیں، کیونکہ حضرت علی کی حضرت فاطمہ سے شادی ہوئی. حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد ان کی اور شادیاں ہوئی. اچھا. جیسے محمد بن الحنفیہ، یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں. یہاں پر ذکر بھی ہے. جی جی. ہم ہاں تو یہ علوی ہوئے کیونکہ ان کی والد علی ہیں لیکن ان کی والدہ فاطمہ نہیں ہے، یہ اور ہیں. اگر اور جو فاطمی ہیں ان کے والد علی ہیں اور والدہ فاطمہ ہے، جیسے حضرت حسن اور حسین ہے. اچھا صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ہاں. صحیح. ٹھیک ہے. چلیے. ٹھیک ہے. ان کے بعد دوسرا گروہ محمد بن حنفیہ کا تھا. اس کے بعد عباسیوں کا مرتبہ تھا. بعد میں فاطمیوں کے اندر بھی دو گروہ ہو گئے. ایک وہ جو زید بن علی بن حسین کے طرفدار تھے، وہ زیدی کہلائے. دوسرے وہ جنہوں نے اسماعیل بن جعفر صادق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، وہ اسماعیلی کے نام سے مشہور ہوئے. اچھا، اس میں بھی پھر دو کیٹیگریز ہو گئی. ایک زید بن علی بن حسین کے طرفدار تھے، وہ زیدی کہلائے. دوسرے وہ جنہوں نے اسماعیل بن جعفر، اچھا اسماعیل بن جعفر صادق، سر یہ ان کے. پھر حضرت اچھا حسن کے جو ہے، حسین کی جو آگے فیملیز ہیں، بچے ہیں. پھر اچھا اچھا شیعوں کے اندر جو ہے نا یہ 12 امام کا ایک وہ ہے، کنسپٹ ہے. اچھا. ٹھیک ہے. تو وہ ان کے اندر تو جو ہے نا 12 امام سے جو یہ کس کو کہتے ہیں؟ 12 امام کو کیا کنسیپٹ ہے ہاں ان کیا 12 امام ہاں جو 12 کہتے ہیں یہ؟ امام کا کیا کنسپٹ ہے. اب یہ بات بہت دور چلی جائے گی لیکن خلاصہ یہ سمجھ لیں جی. اچھا بس ان شارٹ کہ بتا دیں جی. شارٹ یہ ہے کہ جو شیعہ لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کا ایک امام ہونا ضروری ہے. اچھا. ٹھیک ہے. وہ امام جو ہے وہ ان کی عید کی نماز بھی پڑھائے گا، ان کے جمعے کی نماز بھی پڑھائے گا، ان کے خطبے ہوں. بھی دے گا، جہاد کے لیے بھی جائے گا، وغیرہ وغیرہ، جو کہ ایک کنسپٹ ہم پیچھے پڑتے ہوا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. پہلا امام انہوں نے اپنا بنایا ہے حضرت علی کو. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا امام بنایا ہے حضرت حسن کو، پھر حسین کو، پھر آگے ان کی فیملی کو، یہاں تک کہ جو خمینی آپ کو نظر آ رہا ہے آج کل ایران کے اندر. جی جی جی. یہ تو خمینی سے پہلے پہلے ان کے 11 امام پورے ہو چکے ہیں. اچھا
उनका जो 12वां इमाम है वो कहते हैं कि वो कहीं बचपन के अंदर गुम हो गया था, ये लॉस्ट हो गया था, तो वो दोबारा आएंगे। अच्छा अच्छा। जब जब तक वो नहीं आते हम्म, तब तक उनके उनके जो नाइब हैं खुमैनी वो पढ़ाएंगे। इसलिए जो जहाँ तक मुझे पता है वल्लाहु आलम, कि जो शिया हजरात हैं वो जुमा की नमाज नहीं पढ़ते, वो कहते हैं कि जोर पढ़ेंगे, क्योंकि जुमा जो होता है वो सिर्फ इमाम पढ़ाता है। तो हमारा जो इमाम है वो अभी तक नहीं आया, तो इसलिए जब वो आएंगे तो जुमे की नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि खुतबा उन्होंने देना है। अच्छा सही। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जो है इसके अंदर गुलूव बढ़ता गया है। गुलूव यानी को इमाम की जो ताजीम है वो इतनी ज़्यादा करने लगे कि वो ऑलमोस्ट इमाम को नबी के इक्वलेंट ले आए हैं। इस तरह नबी मासूम होता है, इस तरह इमाम भी अच्छा मासूम होता है, वगैरह वगैरह। अ, सही। अभी चूंकि देखें, जो चीज़ें दीन से हटी हुई होती हैं, जब हम दीन को सही फॉलो नहीं कर रहे होते और बिदात में चल रहे होते हैं, तो जो बिदत होती है वो टाइम गुजरने के साथ साथ डेवलप होती रहती है। मिसाल के तौर पर आपके जो वालदैन हैं या मेरे वालदैन हैं, हम उनसे पूछे कि आपके ज़माने में ईद मिलाद नबी होती थी, वो कहते थे होती थी, बस बस क्या करते थे, मस्जिद में जमा होकर अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ लेते थे, बस इतना होता था, या नहीं होती थी। लेकिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होती गई, जलसे जुलूस, केक काटना, फिर नमाज, मतलब हर जमाने, हर अगला आने वाला साल क्या होता है, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रही होती है। तो शिया के अंदर भी ऐसे ही है। तो अच्छा बहुत बहुत ज़्यादा फिरके हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर ब्रांचेज हैं। जो जैदी फिर शिये हैं, जैदी शिये, ये इनमें से सबसे ज़्यादा मॉडरेट किस्म के लोग हैं। अच्छा। जी, ये, हाँ, जैदी शिया जो है ये सबसे ज़्यादा मॉडरेट हैं, मतलब कम इनके अंदर वो है, गुलूव है इनके अंदर। अच्छा इनमें कम हुए हैं, ठीक। जी। और सबसे ज्यादा जो ट्रैक से हटे हुए हैं वो इस्ना अशरिया है, जो कि बारह बारह इमामों के कंसेप्ट को लेकर चलते हैं। फिर क्या नाम है उनका? इस्ना अशरिया, इस्ना अशरिया, इसका 12 इमामों के। हाँ। इसमें। अच्छा सही। चलें जी, पढ़िए आगे इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, इनके बाद दूसरा गिरोह मोहम्मद बिन हनफिया का था। इसके बाद अब्बासियों का मर्तबा था। बाद में फातमियों के अंदर भी दो गिरोह हो गए। एक वो जो जैद बिन अली बिन हुसैन के तरफदार थे, वो जैदी कहलाए। दूसरे वो जिन्होंने इस्माइल बिन जाफर के हाथ पर बैत की थी, वो इस्माइली के नाम से मशहूर हुए। ये जो सर इस्माइली कहलाते हैं आजकल, ये वो इस्माइली है? जी। जी। लेकिन अच्छा एक बात मैं ठीक हो बता गया। दूं कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी शिया हैं वो अक्सर जो है ना वो ट्रैक से काफी ज्यादा हटे हुए हैं। जी ठीक है, हमारे पाकिस्तान की जो शिये हैं वो अक्सर ट्रैक से हटे हुए हैं। बाकी सही। आप खुद समझदार है सारे। जी चले। ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही ठीक। ठीक है, दूसरे वो जिन्होंने इस्माइल बिन जाफर सादिक के हाथ पर बैत की, वो इस्माइली के नाम से मशहूर हुए। मज़कूरा बाला तीनों गिरोह बनु उमैया के मुखालिफ और तीनों मिलकर अहले बैत के हवा ख्वाह कहलाते थे। जैद बिन अली बिन हुसैन और उनके बेटे याह्या के मकतूल होने का हाल ऊपर पड़ चुके हैं। मोहम्मद बिन हनफिया की कोशिशों और मुख्तार की कूफा में कार्रवाइयों का जिक्र भी ऊपर हो चुका है। अलवियों को जब जरा सा भी मौका मिला, उन्होंने खुरूज में तामुल नहीं किया, मगर अक्सर नाकाम होते रहे। अलवियों की इन कार्रवाइयों और उनके अंजाम से अब्बासी नसीहत और इबरत हासिल करते रहे, और उन्होंने बनु उमैया के खिलाफ अपनी कोशिशों को बड़ी एहतियात और माल अंदेशी के साथ जारी रखा। इन तीनों गिरोह ने अपने लिए एक ही राह अमल तजवीज़ की कि पोशीदा तौर पर लोगों को अपना हम ख्याल बनाया जाए और मख्फी तौर पर लोगों से बैत ली जाए, ताकि बनु उमैया के मुकाबले और मुकातिले के काबिल ताकत के काबिल ताकत फराम हो जाए। इस मकसद को पूरा करने के लिए इन्होंने मिशनरी मुल्कों में फैला दिए, जो निहायत मख्फी तरीकों से अहले बैत की मोहब्बत का कहते और बनु उमैया की हुकूमत के अयूब व नुकाइस लोगों को समझाते और खिलाफत और हुकूमत का हकदार अहले बैत ही को बताते थे। ये खुफिया इशारती काम बड़ी एहतियात और बड़े अज़्म हज़म के साथ शुरू किया गया। इसकी इब्तिदा अब्दुल मलिक बिन मरवान ही के ज़माने से हो चुकी थी, और तीनों ग्रोहों को दूसरों की सरगर्मियों का इल्म था। लेकिन चूंकि तीनों का दुश्मन एक ही था,
اس لیے ان تینوں گروہوں کے اندر آپس میں کوئی رقابت نہ تھی اور ایک دوسرے کے راز کو اطلاع ہو جانے پر پوشیدہ رکھنے اور افشا ہونے سے بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر ایک کے کارندے اور نقیب الگ اگرچہ جدا جدا تھے، لیکن تبلیغ کے لیے ان کو ایسے الفاظ استعمال کرنے کی تاکید کی گئی تھی جس سے دوسرے گروہ کے ساتھ تصادم لازم نہ آئے۔ مثلا بجائے اس کے کہ حضرت عباس یا محمد بن حنفیہ یا امام زین العابدین کی فضیلت بیان کی جائے، صرف اہل بیت کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا تھا اور اہل بیت کی فضیلت بیان کر کے ان کو مستحق خلافت ثابت کرنے کی کوشش ہوتی تھی۔ پھر یہی نہیں، آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہ کرتے تھے، بلکہ بنو امیہ کی مخالفت کے جوش میں خارجیوں کے ساتھ بھی یہ لوگ ہمدردی و اعانت کا برتاؤ جائز سمجھتے۔ خارجی بھی شروع ہی سے بنو امیہ کو کافر کہتے اور ان کے خلاف کوششوں میں مصروف رہتے تھے۔ حالانکہ خارجی جس وقت خلافت بنو امیہ کے دشمن تھے، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے بھی مخالف تھے۔ اس خفیہ اشاعت کے کاموں میں علویوں سے بار بار جلد بازی کا ارتکاب ہوا اور وہ زیادہ خوبی کے ساتھ اس کام کو انجام نہ دے سکے۔ لہٰذا خلفائے بنو امیہ کو علویوں کی کارروائیوں اور سازشوں کا علم ہوتا رہتا اور وہ ان کے خلاف انسدادی کارروائیوں کا موقع بھی پاتے رہے، لیکن عباسیوں کی سازش سے خلفائے بنو امیہ آخر تک بے خبر رہے اور اسی لیے عباسی علویوں کو پیچھے چھوڑ کر کامیابی حاصل کر سکے۔ عباسیوں کے علاوہ مذکورہ بالا تدابیر کے ایک اور احتیاط یہ ہے کہ اپنا مرکز مدینہ، مکہ، کوفہ، بصرہ اور دمشق وغیرہ میں سے کسی بڑے شہر کو نہیں بنایا، بلکہ ایک نہایت غیر معروف قوم حمیمہ جو بنو امیہ کی عطا کردہ جاگیر اور دمشق و مدینہ کے درمیان واقع تھا اور باوجود دمشق سے قریب ہونے کے خلفائے بنو امیہ یہ گورنران بنو امیہ کی توجہ سے محفوظ تھا، اپنا قیام گاہ اور مرکزی سازش بنایا۔ علیوں کی کوششیں اور سازشیں چونکہ تشت از بام ہوتی رہیں، لہٰذا وہ بار بار قتل ہوتے رہے، لیکن بنو امیہ اس قسم کے نقصانات سے بالکل محفوظ رہے اور ان کی سازش کی رفتار ترقی معتدل رفتار سے برابر جاری رہی۔ اس رفتار ترقی میں بہت بڑی طاقت اس لیے پیدا ہو گئی کہ محمد بن حنفیہ کی جماعت تمام و کمال بنو عباس کے ساتھ مل کر ایک جماعت بن گئی، یعنی بنو ہاشم بن محمد نے اپنے تمام حقوق محمد بن علی عباسی کو حمیمہ میں فوت ہوتے وقت تفویض کر دیے اور ان لوگوں کو جو ابو ہاشم کی خلافت کے لیے کوشش کر رہے تھے تاکیدی نصیحت کی کہ آئندہ محمد بن علی کے زیر فرمان کوشش کریں اور محمد بن علی کو اپنا پیشوا مانیں۔ علویوں کا ایک زبردست گروہ جب عباسیوں میں شامل ہو گیا تو عباسیوں نے پہلے سے زیادہ ہمت کے ساتھ باقاعدہ کوششیں شروع کی اور قریباً تمام طاقت سازش کنندوں کی عباسیوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ محمد بن علی عباسی اس زبردست سازشی جماعت کے پیشوا تھے۔ جب ان کا انتقال سن 124 ہجری میں ہوا تو ان کے بیٹے امام ابراہیم ان کے جانشین ہوئے۔ امام ابراہیم نے اس سازش کو پہلے سے زیادہ وسیع اور باقاعدہ اصولوں پر قائم کر کے ہر ایک علاقے کے لیے الگ الگ موضوع دائی مقرر کیے اور نہایت نظم و ترتیب کے ساتھ عراق، خراسان، فارس، شام اور حجاز وغیرہ مملکت اسلامیہ میں اپنی تحریک کا ایک جال پھیلا دیا۔ امام ابراہیم کو خوش قسمتی سے ایک ایسا شخص مل گیا جس نے آئندہ چل کر بہت جلد اس سازش کو کامیابی تک پہنچانے کا تمام کام اپنے ذمہ لے لیا۔ وہ شخص ابو مسلم خراسانی تھا۔ امام ابراہیم نے ابو مسلم خراسانی کو عراق و خراسان کے تمام داتا کا سردار بنا کر سب کو حکم دیا۔ یہ لفظ ہے دعات۔ دعات اچھا یہ تو زبر دعات ہے لفظ ہے، نہیں غلط ہے، اچھا دعات لفظ ہے صحیح۔ دعات اس کی معنی کیا ہے؟ اتنی تھوڑی بہت عربک آتی ہے ہمیں کہ ہم غلطیاں نکال سکیں۔ صحیح۔ یہ دعات سر میننگ کیا ہے اس کے دعات کے؟ ہاں یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا جو واحد ہے وہ ہے الداعی۔ داعی ہوتا ہے کسی کام کی طرف دعوت دینے والا، بلانے والا۔ صحیح انہوں نے صحیح اپنے جتنے بھی دعوت دینے والے تھے، اپنی طرف بلانے والے تھے، ان کا سردار بنایا۔ صحیح صحیح اس کی یعنی دائی کی جمع ہے یہ نا؟ داعی کی جمع بالکل۔ دائی کی جمع اوکے صحیح۔ دعات نا
جی صحیح پڑھ رہی ہوں؟ دعات، اوکے بات اور پیش ہوگا۔ دعات، اوکے۔ عراق و خراساں کے تمام دعات کا سردار بنا کر سب کو حکم دیا کہ ابو مسلم کی ماتحتی میں کام کریں اور ابو مسلم کے ہر ایک حکم کو مانیں۔ ابو مسلم کے ساتھ ان کی خط و کتابت رہتی تھی اور وہ ابو مسلم کو اپنے ہر ایک منشا سے مطلع کرتے رہتے تھے۔ اس میں یہ فائدہ تھا کہ امام ابراہیم کو ہر وقت ایک شخص سے خود خط و کتابت نہیں کرنی پڑتی تھی۔ جب امام ابراہیم کی وفات کے بعد ان کا جانشین عبداللہ صفا ان کا بھائی ہوا، جو امام ابراہیم کی طرح ذی ہوش اور عقلمند تھا اور ابو مسلم کی قابلیت اور طاقت آخری نتائج پیدا کرنے والی تھی، ابو مسلم نے جلد جلد خراسان میں طاقت و قوت حاصل کرنا شروع کر دی۔ امام ابراہیم کی گرفتاری اور بنو امیہ کو اس عباسی تحریک کی واقعیت اس وقت ہوئی جبکہ ابو مسلم خراسان پر گویا مستولی ہو چکا تھا اور اس تحریک کے افشاں ہونے کا مناسب وقت آ چکا تھا، لہٰذا عباسیوں کو کسی ناکامی اور نقصان کا سامنا نہ ہوا۔ جب ابو مسلم کو خراسان میں امام ابراہیم کی وفات کے بعد قوت و اقتدار حاصل ہونے لگا اور بنو امیہ کی خلافت کے برباد ہونے کی علامت نمایاں طور پر نظر آنے لگی، تو بنی عباس اور علویوں کے خیر خواہوں اور ان سازشی کارروائیوں میں حصہ لینے والوں نے اپنے خاص سربراہ ممبروں کو بماہ ذی الحج سن 130 ہجری جبکہ وہ بتقریب حج مکہ میں آئے ہوئے تھے، ایک مکان میں جمع کیا، اور یہ مسئلہ پیش ہوا کہ بنو امیہ کی بربادی اور خلافت ان کے قبضے سے نکالنے کی کوششیں بہت جلد آخری کامیابی حاصل کرنے والی ہیں، لہٰذا یہ طے ہو جانا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ اس مجلس میں ابو عباس عبداللہ صفا کا بھائی ابو جعفر منصور بھی موجود تھا اور اولاد علی رضی اللہ عنہ میں سے بھی چند حضرات تشریف رکھتے تھے۔ ابو جعفر منصور نے بلا توقف کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کرنا چاہیے۔ حاضرین مجلس نے اس بات کو پسند کیا اور اتفاق رائے سے محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی المعروف بنفس زکیہ کو منتخب کیا گیا۔ یہ نہایت ہی نازک موقع تھا کیونکہ بنو امیہ کی حکومت کو مزمحل کرنے اور خراسان پر ابو مسلم کے قابض ہو جانے میں سب سے زیادہ اس بات کو دخل تھا کہ شیعان علی اور شیعان بنو عباس مل کر کام کر رہے تھے اور متفقہ طاقت کے ساتھ مصروف عمل تھے۔ اگر اس مجلس میں بنو عباس اور علی کے درمیان ہو جاتا تو سے خراسان کے آخر میں اختلاف کی ایسی لہر صورت کے ساتھ دوڑ جاتی کہ پھر اس کی روک تھام قابو سے باہر ہوتی اور خلافت بنو امیہ میں جو مردہ ہو چکی تھی از سر نو جان پڑ جاتی، مگر ابو جعفر منصور کی ہوشیاری اور دانائی نے اس موقع پر بڑا کام کیا اور شیعان علی پہلے سے بھی زیادہ جوش کے ساتھ مصروف عمل ہو گئے اور ان کی تمام تر کوششیں عباسیوں کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوئیں۔ چلیں یہ اتنا کل ہی پڑھنا ہے کافی ہے۔ یا ابھی پڑھنا ہے جی ابو کل مسلم پڑھیں، خراسان؟ جی کل پڑھیں۔ اوکے۔ اچھا کل ایک دو باتیں جو ہیں وہ کل ایک بات ہو رہی تھی نا کہ صحابہ کی طرف سے جو اجتہادی غلطی ہوتی ہے اس کا کیا کنسیپٹ ہے، کیسے ہے، تو حضرت علی کی بات بھی پوچھی تھی آپ نے، جی جی لیکن سب سے پہلے تو اوور آل بات یہ ہے، اوور آل کہ جو عصمت ہوتی ہے نا، عصمت یعنی غلطی سے پاک ہونا، معصوم ہونا، وہ صرف انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ لیکن تو سر اصل ہاں میں جو جی 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 صحابہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ جو ہے وہ بشر ہے، ان سے غلطی ہو بھی سکتی ہے، ان سے ہوئی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں کسی بھی صحابی کا نام لے کے بات نہیں کر رہا، اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ڈیٹیل میں جانا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں حضرت علی سے بھی، حضرت معاویہ سے بھی، حضرت حسن سے بھی ایسی باتیں ہوئی ہیں جو کہ ٹھیک نہیں تھی، مطلب وہ غلطی ان سے ہو سکتی ہے نا، اس میں وہ نہ تو وہ فرشتے ہیں، نہ وہ نبی ہیں، وہ انسان ہیں۔ صحیح تو اس طرح صحیح انتظامی امور میں غلطی ہو سکتی ہے نا، مثال کے طور پر حضرت علی سے صفین میں غلطی ہوئی انتظامی طور پر، یہ جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی بس، صحیح
हाँ तो ٹھیک ہو گیا، इसमें بس یہی پوچھنا تھا سر، وہ اصل میں اس پہ وہ हाँ ذکر کیا تھا نا آپ نے جی جی लेकिन वो गलती जो है हमारे गलती करने में और सहाबा की गलती करने में फर्क है। جی वो गलती जानबूझकर नहीं करते, इंटेंशनली नहीं करते। صحیح، بالکل ٹھیک ہو گیا. हाँ उनसे हो जाती है, उनसे हो जाती है। इज्तिहादी ٹھیک ہے. गलती का मतलब ये होता है, इज्तिहादी गलती का मतलब ये होता है कि इंसान जो है वो सारे के सारे सिनेरियो को अच्छे तरीके से स्टडी करे और अपने तमाम साथियों से मशवरा करे, देखे उसको, उसके बाद सच्चे दिल से एक फैसला ले और उस फैसले को ठीक भी समझता हो। फिर जब वो फैसला गलत निकल आए तो ये इज्तिहादी गलती है। صحیح، ٹھیک ہو گیا سر، بہت اچھا और بتا دیا آپ نے. इज्तिहादी ٹھیک ہے. और इज्तिहादी गलती में क्या मिलता है? مغفرت. नहीं, मफरत नहीं मिलती سر इज्तिहादी गलती पे। کیا کہیں گے سوچیے. آپ نے بتایا इज्तिहादी تھا نا، مطلب ان کی हदीस نیت تو में صحیح تھی نا سر. जी जी جی हदीस جی में आता है कि अगर कोई आदमी कोई सोचे समझे फिर फैसला करे और वो फैसला ठीक निकला है तो उसको 2 अजर मिलते हैं। اچھا صحیح. और अगर कोई आदमी फैसला करे सही समझ पूछ के और वो फैसला गलत निकल आए तो उसको 1 अजर मिलता है। اچھا اجر ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا. ठीक है, तो हजरत अली और हजरत मुआविया में से जो ठीक है उसको 2 अजर मिले और जो ठीक नहीं है उसको कितना अजर मिला? اس کو ایک اجر ملا. ٹھیک ہے، مطلب اجر دونوں کو हाँ ہی مل رہا ہے. हाँ, اور गुनाह की तो बात ही صحیح नहीं ہونے होनी ना। پہ زیادہ ہو گیا. جی 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 جی. हाँ, तो ये बात है। दूसरी बात, ٹھیک. अ, अब गलतियां सबसे हुई हैं, हजरत अली से भी गलती हुई है, फैसले गलत हुए हैं, जंग सिफीन में हुए हैं, जब जंग जमल में हुए हैं। वो जंग उनको नहीं करनी चाहिए थी लेकिन वो समझते थे कि जरूरी है इसलिए उन्होंने की। صحیح. अच्छा, उसके बाद एक और बात ये हुई थी कि कल जब मैंने कहा था कि हजरत मुआविया ने यजीद को बनाया खलीफा, तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि उस जमाने में कोई भी कोई भी बड़े सहाबी जो थे ना वो जिंदा नहीं थे। तो फिर किसी ने वीडियो के नीचे कमेंट किया कि सर, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जिंदा थे, हजरत हुसैन जो थे ना वो जिंदा थे यजीद के ज़माने में। तो اچھا ٹھیک. उसका जवाब ये है कि अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो शुरू से ही इस सारे के सारे मामले से अलग हो गए थे। जब हजरत अली का और हजरत मुआविया का आपस में इख्तलाफात पैदा हुए थे वो किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो बिल्कुल अलग थलग हो गए थे। वो جی جی मतलब سر، یہ ہم कहते थे कि نے یہ तो پڑھا بھی ہے نا، یہ تو ہم نے हाँ پڑھا بھی ہے. جی हाँ, और ना ही वो बड़ी ही जाहिदाना जिंदगी गुजार रहे थे। तो ना वो खिलाफत के वो थे, शौक था उनको, वो अलग से अपनी इबादत करते थे। ना वो हज़रत अली के साथ थे ना हज़रत मुआविया के साथ थे, वो तो बिल्कुल अलग तक थे। इसलिए उनको काउंट करना कि वो खलीफा बनेंगे ये तो वो है गलत बात। दूसरी बात ये, صحیح. हज़रत हसन जिंदा थे, इसमें कोई शक नहीं। हज़रत हसन का रुतबा बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने एक बात और भी कही थी जो यहाँ पर फिट आएगी कि जो बनो उमैया के लोग हैं, शाम वाले हैं, उनकी हमदर्दियां तो बनो उमैया के साथ ही, वो हज़रत हुसैन को खलीफा देख ही नहीं सकते थे, क्यों बनाते उनको? صحیح. अगर سر हजरत मुआविया जो है حسن زندہ تھے نا؟ حسن زندہ تھے یا कौन حضرت حسین؟ سوری، حضرت حسن زندہ تھے یا حضرت حسین زندہ؟ حضرت حسین हर حسن زندہ تھے نا سر؟ नहीं नहीं, हजरत हसन का तो इंतकाल हो गया था ना, हजरत हुसैन जिंदा थे, फिर ही ہاں करबला का वाकया हुआ ना। ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو صحیح. तो अगर हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु जाते जाते हजरत हुसैन को बना जाते खलीफा तो शाम वाले तो उनकी बात ही ना मानते कभी। صحیح. हाँ, क्योंकि शाम वाले जो हैं उन्होंने 40 साल हो गए थे हजरत मुआविया को ही देखा था खलीफा, और वो बड़े अच्छे खलीफा भी थे, अच्छे हुक्मरान भी थे, लेकिन किसी और को देखना नहीं चाहते थे। खुलासा ये है कि हजरत मुआविया ने जो काम किया वो अपने मतलब अपने फैसला उनका ये था कि मैं ठीक करके जा रहा हूँ, बाद में वो गलत साबित हुआ। बस इतनी सी बात है صحیح. इसमें। बाद लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा جی جی بہت سوالات آتے ہیں، بہت زیادہ سوالات لوگ کرتے ہیں اس بارے میں نا، تو اسی لیے میں نے کہا
کلیئر ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے سر. کریں. جی سر. السلام علیکم.